اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 129 سے لے کر آیت نمبر 135 تک 129 سے 135 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دو گنا چوگنا کر کے، دو گنا چار گنا کر کے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ سود اور سود کی حرمت پر مفصل بحث سورۃ بقرہ میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ نزول کے اعتبار سے یہ آیت سورہ بقرہ کی آیات سے مقدم ہے، یعنی پہلے نازل کی گئی ہے۔ یہاں اس سودی نظام کو حرام کیا جا رہا ہے جس کا اس وقت عام رواج تھا۔ رواج یہ تھا کہ کسی نے ایک مدت مقررہ تک قرض لیا، جب وہ مدت ختم ہوئی اور قرض خواہ نے رقم کا مطالبہ کیا تو مقروض کہا کرتا کہ تم میعاد بڑھا دو، میں رقم میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ یہ سلسلہ مدت تک جاری رہتا، یہاں تک کہ اصل رقم کئی گنا بڑھ جاتی، جسے سود در سود یا سود مرکب کہا جاتا ہے۔ اس ظالمانہ نظام کو اسلام نے ختم کر دیا، کیونکہ اس سے اگر ایک طبقہ میں تن آسانی، حرام خوری، حرص و بخل کے جذبات پرورش پاتے ہیں تو قوم کے دوسرے طبقہ میں حسد و عناد اور منافرت کے تخم ریزی ہوتی ہے۔ وہ امت جسے دنیا میں تبلیغ توحید و ہدایت کا ایک عظیم المرتبت مشن سر انجام دینا ہو، اس میں ایسے عناصر کو کب برداشت کیا جا سکتا ہے جو ملی وحدت کو پارا پارا کر دیں۔ اس لیے اگلی آیتوں میں یہاں تک فرما دیا گیا کہ اگر تم نے اس سودی کاروبار کو نہ چھوڑا تو اس عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے جو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اس کی سزا سمجھ آ گئی ہوگی، سود کی سزا کم از کم سمجھ آ گئی ہوگی۔ سود کھانے والوں کے لیے وہ عذاب تیار کر رکھا ہے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ مسلمان ہے، عمل کی کمی ہے، کمزوری ہے، سزا اس کے لیے بھی ہے، سزا اس کے لیے بھی ہے۔ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، طاقت ہوتے زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، سزا اس کے لیے بھی ہے۔ لیکن جو سود کھانے والا ہے اس کے لیے وہ سزا ہے جو کافروں کے لیے سزا رکھی گئی ہے۔ سود آپ کو بالکل آسان سے جملوں میں امید ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ سود یہ تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قرض دے دیا کرتے تھے اور پھر جب مدت آتی، فلاں ڈیٹ پہ آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں، تو جس نے واپس لینے ہوتے تھے وہ دینے والے کو کہتا کہ میں تمہاری مدت بڑھا دیتا ہوں، تم پیسے بڑھا دو، میں 20 دن کا اور بڑھا دیتا ہوں، تم 100 روپے اور بڑھا دو، 100 روپیہ اور بڑھا دو، میں تمہاری 40 دن کر دیتا ہوں، تم 200 بڑھا دو۔ تو یہ جو نظام تھا اس کا نام کیا تھا؟ سود۔ اور سود کو اللہ تعالیٰ نے بالکل قطعی طور پہ حرام کر دیا ہے، یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ اس کی سزا وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مقرر کی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ واتقوا النار التی، اس میں ایک اور سوچ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم اس پہ بھی عمل کریں گے کہ یہ جس طرح سود ہے، جس طرح دیگر بہت سارے ایسے معاملات ہیں
اور ان پہ ایک سیر حاصل بحث کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم اس کو ایک دن کے لیے مقرر کر دیں گے، مہینے میں ایک دن ایسا رکھ دیں گے جس میں ہم صرف وہ موضوع مکمل طور پہ ڈسکس کریں گے. سمجھ آ گئی؟ یہاں پہ اتنا ہی چلے گا جتنا موجود ہے. واتقوا النار. اچھا مزے کی بات، اللہ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ڈرنے والا وہ ہے جو میرے حکموں پہ عمل کرنے والا ہے. میں نے جس سے کرنے کا کہا وہ کرے، اور جس سے رکنے کہا اس سے رکے. یہ میرا حکم ہے، اس پہ عمل کرو، یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے. اور جو بندہ یہ اس طریقے سے عمل کرے گا تو وہ گویا اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اسے دنیا کی کامیابی کی سند کی ضرورت نہیں، اسے رب العالمین خود کامیابی کی سند عطا فرماتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی بڑی شان ہے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ اسے مجدہ جا فضا فرماتا ہے کہ تو متقی بھی ہے اور کامیاب بھی ہے. ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اسے دو مجدے سنائے، ایک یہ کہ تو متقی بھی ہے یعنی ڈرنے والا بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اور تو کامیاب بھی ہے. واتقوا النار، اور بچیے آگ سے جو التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی اس کام پہ عمل نہ کریں، یہ کام نہ کریں. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دو گنا چوگنا کر کے سود نہ کھائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کھائیں گے تو ان کے لیے وہی عذاب ہے جو کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کیجئے اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. اب ہمیں ایک اور سبق مل گیا قرآنی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے اللہ رحم کرتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے. یعنی جو اللہ کی مان لیتا ہے، اللہ کے رسول کی مان لیتا ہے، اللہ اس پہ رحم فرماتا ہے. اور رحم ہر بندے کو چاہیے، رحم ہر بندے کو چاہیے. کرم ہر بندے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا رحم اس پہ ہو. تو اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جناب اللہ کے باتیں مان لیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیجئے، اللہ تم پہ رحم فرما دے گا. وسارعوا الی مغفرہ، ذرا سنتے جائیے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. وجنت، اور دوڑو جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض، جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جتنی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنی بڑی جنت جو آسمانوں اور زمینوں جتنی، اس کی کیا ہے؟ جتنی زمین اور آسمان کا خلا ہے اتنی اس کی چوڑائی ہے. ذرا پھر ماپ، کوئی فٹے شٹے لے لیجیے اور ماپتے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بیشتر افراد اور قومیں اپنی فلاح و کامرانی کو دولت کی فراوانی میں مضمر سمجھتی ہیں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا جس کے پاس دولت آ گئی، جس کے پاس مکان آ گیا، جس کے پاس کوٹھی آ گئی، جس کے پاس گاڑی آ گئی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے. اور اس کے حصول کے لیے جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کوشاں رہتی ہے. مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کی طرح تم بھی اس فریب میں مبتلا نہ ہو جانا. حقیقی فلاح متقی بننے سے نصیب ہوتی ہے، سبحان اللہ. پرہیزگار بننے سے نصیب ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے سے نصیب ہوتی ہے. یعنی ان اعمال کی بجاوری میں تیزی. وسارعوا الی مغفرہ، مغفرت کی طرف کیا کرو؟ جلدی کرو. یعنی ان اعمال کی بجاوری میں تیزی کرو جو مغفرت کے حصول کے اسباب ہیں. سمجھ آ گئی؟ یعنی مغفرت کی طرف جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان اعمال کے کرنے میں جلدی کر لیجئے جو اعمال سبب ہیں مغفرت کا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر رکھا ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی وہ غلطی اللہ کیا کرے؟ معاف کر دے. اس سے کوئی گناہ ہو گیا
اور وہ چاہتا ہے، وہ طلب رکھتا ہے کہ اللہ اس کا وہ گناہ معاف کر دے، تو فوری طور پر آئے، اللہ کے گھر میں آئے، باوضو ہو کے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ لے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ان میں سابقہ گناہوں سے توبہ، یعنی کیا جلدی کام کیا ہے، مغفرت والے کام کیا ہیں جن سے مغفرت کی طرف جلدی ہوتی ہے، مغفرت ملتی ہے؟ فرمایا سابقہ گناہوں سے توبہ، جو گناہ کر چکے ہو، جو شخص ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مغفرت کا سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئندہ گناہوں سے اجتناب کا عزم، آئندہ نہیں کروں گا۔ جب باپ یا استاد کسی شاگرد کو یا باپ اپنے بیٹے کو کسی غلطی پہ ڈانٹتا ہے، اسے مارتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ بس یہ 2 طریقے اختیار کر لیجئے، جو کیا ہے اس کی معافی دے دے، آئندہ جو کیا ہے اس کی آئندہ نہیں کروں گا، بس جناب پھر سمجھ لیجئے توبہ۔ ہر قسم کے نیک کاموں کا بجا لانا سب داخل ہیں۔ نیک کام ہے راستے سے کوئی جو ہے وہ تکلیف دہ چیز ہٹانا، نیک کام ہے کسی کی مدد کرنا، نیک کام ہے کسی کی ہیلپ کرنا، نیک کام ہے کسی کے آنسو پوچھنا، نیک کام ہے کسی کو ہنسانا، نیک کام ہے صدقہ کرنا، نیک کام ہے سلام کرنا، نیک کام ہے سلام کا جواب دینا، نیک کام ہے سنت کے مطابق کھانا، نیک کام ہے سنت کے مطابق پینا، نیک کام ہے زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے کیا ہیں؟ نیک۔ بالکل میں نے آٹے میں نمک کے برابر آپ کی خدمت میں چند اعمال کی طرف آپ کی نشاندہی کی، آپ کی رہنمائی کی، آگے آپ اس سے اندازہ لگاتے جائیے۔ بعض کا ارشاد یہ ہے، بعض کا ارشاد ہے کہ جنت کی چوڑائی فی الواقع اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کا مجموعی رقبہ ہے۔ آسمان اور زمین کا جو مجموعی رقبہ ہے، یہ سارے کا سارا 7 زمینوں 7 ہیں آسمان، ان کا جو مجموعی رقبہ ہے اس کے برابر کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور چوڑائی کی فراخی اور وسعت کا یہ عالم ہے تو اس کی لمبائی کا کیا کہنا؟ اگر چوڑی اتنی ہے تو لمبی اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ لیکن علماء لغت و ادب کی رائے ہے کہ یہاں جنت کے عرض کی مساحت کو آسمان اور زمینوں کی مساحت کے برابر ثابت کرنا مقصود نہیں، بلکہ طریقہ استعارہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جتنی وسعت کا تم تصور کر سکتے ہو۔ اب سمجھ آگئی؟ یعنی اس سے یہ مراد نہیں کہ اتنی ہے، بلکہ جتنا تصور کسی چیز کے چوڑا ہونے کا تمہارے دماغ میں آ سکتا ہے، اتنی چوڑی ہے، اتنی چوڑی ہے۔ جنت اس سے بھی زیادہ وسیع تر ہے، اور یہ اعدت للمتقین، اور یہ جنت تیار کر لی گئی ہے کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ کون؟ الذین ينفقون۔ اب یہاں پہ جو متقین کی آگے ڈیفینیشن اور وضاحت آئے گی وہ یہ ہے، الذین ينفقون فی السراء۔ کون ہے متقی؟ فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ، ضبط کرنے والے ہیں غصے کو۔ ذرا توجہ فرماتے جائیے، متقین کون ہیں؟ بندہ نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے یہ سمجھے وہ متقین ہو گیا ہے؟ بندہ روزہ رکھے، نفلی روزے رکھے، سارا سال رکھے، بہن بھائی کا حق کھاتا رہے، پڑوسی کا حق کھاتا رہے، محلے میں ڈاکے اور چوریاں ڈالتا رہے، غیر محرم پہ اپنی نگاہ جو ہے وہ رکھتا رہے اور رہے روزے سے، اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں۔ یہ روزہ اس کو متقی بنا سکتا نہیں۔ متقین کے لیے فرمایا ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرے اللہ کی راہ میں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرے۔ خوشحالی ہو نا، پیسہ ہو، جیب سے باہر نکل رہا ہو، تو پھر کسی کو دینا بہادری نہیں۔ بہادری یہ ہے مجھے ضرورت ہے اور میرے سامنے ایک اور ضرورت مند کھڑا ہو گیا ہے، میں اپنی ضرورت کو چھوڑ کے اس کی ضرورت کو پورا کروں، مزہ اس میں آتا ہے۔
خرچ کرنا یہ کہلاتا ہے، لطف اس میں ہے، یہ نہیں کہ میرے پاس فالتو ہے تو اسے دے دو۔ میں اکثر، ہماری ایک بزرگ خاتون تھی، ان کی عادت مجھے بڑی پسند تھی، ہم جب بھی ان کے ہاں جاتے تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، وہ جب سالن پکاتے ہیں، اکثر مطلب جب ہم بیرشی پڑھتے تھے تو وہاں رہتی تھیں، تو اکثر شام ٹائم جاتے تھے، تو وہ جب سالن پکاتی تھیں تو وہ یہ نہیں کرتی تھیں جو بچ گیا تو کسی کو دیتی، میں چلو جناب سب نے کھا لی، آپ جو بچ گیا کسی کو دے دو۔ جب وہ سالن پکاتی، پکانے کے فوراً ساتھ کٹوری میں ڈالتی، کہتی جاؤ آج ان کے گھر دے آؤ، پہلے کسی کے گھر دیتی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ کون سی بہادری ہے، چلو بچ گیا ان کو دے دو؟ بہادری یہ نہیں، بہادری یہ ہے، خرچ یہ ہے، فی السرائے والضرائے، جناب تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں دو، خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں دو۔ اور پھر یہ بھی متقین کی علامت ہے، والکاظمین الغیظ، بڑا غصہ آیا کسی پہ، تب چڑھ گئی بندے کو، اور کہا اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا، سبحان اللہ، اللہ کے لیے تجھے معاف معاف کر دیا، یہ بھی متقین۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ او بھائی کتنے مزے کی بات ہے، کسی پہ تب چڑھی ہو، بندہ اسے کہتے ہیں اللہ واسطے معاف کیتا ہے، اللہ پھر یہ کہتا ہے کہ تو میرا محبوب ہے، تو میرا محبوب ہے۔ کسی کو معاف کر دینا، اللہ واسطے معاف کر دینا، اللہ جواباً کہتا ہے تو میرا محبوب ہے۔ کسی کو تنگ دستی اور خوشحالی میں دینا، اللہ کہتا ہے تو میرا محبوب ہے۔ حضرات اس سے بڑا بھی کوئی درجہ ہے کہ اللہ کہے تو میرا محبوب ہے، اور اللہ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو اپنا محبوب فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کر بیٹھیں کوئی برا کام، یہی لوگ جب کر بیٹھیں کوئی برا کام، او ظلموا انفسهم، یا ظلم کریں اپنے آپ پر، ذکر اللہ، تو فوراً ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ کا، فوراً ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ کا۔ وہ جب بندے کو کوئی تکلیف آئے نا تو پہلے کس کو پکارتا ہے؟ ہائے میری ہے مائے، ہائے میری ہے مائے۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ جو اللہ کا قرب چاہنے والے ہوتے ہیں نا، جب بھی کوئی دکھ آئے، تکلیف آئے، تو یہ غیر کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے، یہ سب سے پہلے اپنے رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ حضرات میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا، دوائی لینے ضرور جائیے، جس مرضی ڈاکٹر کے پاس جائیے، لیکن اللہ کے واسطے ایک کام کر کے ضرور جائیے، راستے میں جاتے غریب کو صدقہ دے کے جائیے، اور گھر میں وقت ہو تو 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت ضرور پڑھ کے جائیے۔ اللہ ایسے ڈاکٹر کے ہاتھ میں آپ کی شفا رکھے گا جس کے ہاتھ سے کبھی کوئی ٹھیک ہی نہیں ہوا۔ اللہ جاتے ایسے راستے پہ ایسے ڈاکٹر کی رہنمائی کر دے گا جس کے ہاتھ میں آپ کی شفا رکھی ہوگی۔ حضرات ہماری توجہ نہیں جاتی اس کی طرف، فوراً ہم ڈاکٹروں کی طرف۔ فرمایا جب بھی انہیں کوئی تکلیف آتی ہے یا ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً ذکر اللہ، وہ اللہ کو پکار لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور معافی مانگنے لگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اب ذرا توجہ سے سنیے، کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں معاف کردا، پیو بھی نہیں معاف کردا، ماں بھی نہیں معاف کر دی، کوئی نہیں معاف کرتا بندے کی غلطیوں کو۔ اگر کوئی معاف کرنے والی ذات ہے تو آپ کے اور میرے پیارے رب کی ذات ہے۔ تو کیوں ہم در در کے جناب بھکاری بنے اور در در پہ جا کے ٹھوکریں کھائیں؟ ایک رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹا کے سیدھے راستے پہ جا کے اپنے رب کو ہی منا لیں۔ وَمَن يَغْفِرُ، اتنا پیارا جملہ ہے یہ، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ارے بھٹکے ہوئے لوگوں، کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو معاف کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کون ہے اللہ کے علاوہ جو کسی کو معاف کرتا ہے؟ مَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون گناہوں کو بخشنے والا ہے اللہ کے سوا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، نہیں اصرار کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا، مَا فَعَلُوا، اس حال میں کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں۔
یہاں سے متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، سنیے جی ذرا توجہ سے. جن کے لیے جنت کی بہاریں چشم برا ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں اور تنگ دستی اور افلاس میں اپنا عزیز مال، سبحان اللہ، اپنا عزیز مال، عزیز مال اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں. ایسا کرنا کمال تقویٰ کی واضح علامت ہے. اس صفت کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے سود کا ذکر تھا جس میں دوسروں کا مال بغیر حق کے کھایا جاتا ہے، اور اس میں صدقہ کا ذکر ہے جس میں اپنا مال بغیر کسی ظاہری استحقاق کے غیر کو دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. وہاں کسی کا مال کھایا جاتا ہے، یہاں بغیر حق رکھنے کے کسی کو، سبحان اللہ. وہ حرام ہے، یہ حلال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. والکاظمین الغیظ آیا نا، قظم غیظ ان کی دوسری صفت ہے. غیظ شدت غضب کو، اور قظم بھری ہوئی جو مشک یہ ہوتی ہے نا، یہ مشکیں، اس کے منہ باندھنے کو کہتے ہیں. بعض اوقات ایسی ناپسندیدہ حرکات اور ضرر رساں امور رونما ہوتے ہیں جن سے انسان برف روختہ ہو جاتا ہے اور جذبہ انتقام سے اس کا دل لبریز ہو جاتا ہے. ایسے حال میں اپنے غصے کو پی جانا بے شک بڑی ہمت کا کام ہے. سبحان اللہ، نک نک تک غصہ ہے، اور بندے سے بدلہ لینے کی ہمت اور طاقت بھی ہو. بدلہ لینے کی ہمت اور طاقت بھی ہو، اور ناک ناک تک غصہ آیا ہو، تب غصے کو پی جانا والکاظمین الغیظ کہلاتا ہے. سبحان اللہ. اس کی تیسری صفت عفو ہے. عفو کہتے ہیں باوجود قدرت کے انسان کسی کی خطا اور ضرر رسانی پر صرف خاموشی نہ رہے، والکاظمین الغیظ نہ چپ کر گیا، منہ سی لیا، بن لیا منہ، یعنی کسی کو کچھ کہا نہیں، ہاتھ بھی روک لیا، منہ بھی بند کر لیا، روک لیا، اس کو کچھ نہ کہا. اس سے اگلا سٹیپ، اس سے اگلا مرحلہ والعافین. فرمایا سنیے، اب مزہ آئے گا آپ کو اس کے سننے کا. فرمایا اس کی جو ہے تیسری صفت عفو ہے. عفو کہتے ہیں باوجود قدرت کے انسان کسی کی خطا اور ضرر رسانی پر صرف خاموشی نہ رہے کہ ہاتھ روک لیا، منہ بند کر لیا، بلکہ دل سے اسے معاف بھی کر دے. وہ کاظمین الغیظ تھا، اب یہ دل سے معاف کرنے کا نام والعافین عن الناس ہے کہ کبھی زندگی میں آمنا سامنا ہوئے اسے اس بات کا تانا بھی دل سے بھی صاف کر دے، زبان سے بھی اسے معاف کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چوتھی صفت احسان ہے. فرمایا نا واللہ یحب المحسنین. احسان ہے، یہ مرتبہ تمام پہلے مراتب سے بلند تر ہے کہ انسان دشمن سے انتقام بھی نہ لے، اسے دل سے معاف بھی کر دے. صرف یہ نہیں بلکہ اس پر لطف و احسان بھی کرے. اس کی جلالت شان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسلوب کلام بدل دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کو محبوبیت کا شرف بخشا جاتا ہے. جو احسان کرتے ہیں نا انہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. حضرات لطف لیا کریں، مزہ لیا کریں. ان کی پانچویں صفت، متقین کی پانچویں صفت ہمارا طلب مغفرت ہے. مغفرت طلب کر. انسان مجموعہ خطا و نسیاں ہے، یعنی ان سے جرم سرزد ہو جائے تو فوراً احساس ندامت انہیں آ لیتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے حضور میں نہایت عاجزی سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے ہیں. ان کی یہ توبہ حقیقی توبہ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ان کی زبان تو استغفر اللہ کے ورد میں مصروف ہو اور وہ اپنے عمل سے اس استغفار کا تمسخر اڑا رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ہم عمومی طور پہ کوئی بات سنتے ہیں تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ کہتے ہیں نا. لیکن اس استغفر اللہ کا فائدہ تب ہے جب دل بھی انسان کا اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہو. دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، تو گویا یہ زبان اپنے دل کی بات کا مذاق اڑا رہی ہے. فاحشہ سے مراد وہ گناہ ہے جس کا ضرر دوسروں تک پہنچے. فاحشہ اس گناہ کو کہتے ہیں، فاحشہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا نقصان دوسروں تک پہنچے. اور ظلم سے مراد وہ گناہ ہے جس کا اثر ان کی اپنی ذات تک محدود ہو. دو باتیں آ گئی نا. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، یعنی وہ کسی دوسرے کو تکلیف دیں تب بھی، اپنی ذات کے ساتھ ظلم کریں تب بھی،
دونوں صورتوں میں ذکر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔